اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضول بنایا ہے؟ دیکھیں، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کائنات بنائی ہے تو یہ فضول نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ وہ کوئی فضول کام کرے۔ عام طور پہ ہم جو زندگی گزارتے ہیں اس میں فضول کام ہم نہیں کرتے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں، ہر کام ہمارا بامقصد ہوتا ہے، سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، ایک مقصد کے تحت کرتے ہیں۔ فضول ہم کوئی کام نہیں کرتے۔ اگر کوئی کرے بھی تو پھر ہم اس کو روکتے ہیں کہ بھئی کیا فضول کام کر رہے ہو۔ مثال کے طور پہ ایک گھر میں کنواں ہے، پانی کا کنواں ہے۔ آج کل تو کنویں نہیں ہیں، لیکن مثال کے طور پہ فرض کر لیں، پہلے کنویں ہوتے تھے، گھروں میں کنویں ہوتے تھے۔ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے گھر میں بھی ایک کنواں تھا، اور اسی سے ہم پانی بھرتے تھے کافی عرصے تک۔ یہ بور وغیرہ جو ہے یہ تو یعنی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، پہلے کنویں ہوا کرتے تھے۔ تو ایک کنواں ہے، اور خاتون خانہ باہر سے، خاتون خانہ نے مثال دے رہا ہوں کہ ایک خاتون خانہ ہے، اس نے جو ٹینکی ہے اس میں سے پائپ لگایا ہوا ہے پانی کا، اور وہ کنویں میں پانی ڈال رہی ہے، یعنی کنویں کو بھرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب یہ فعل آپ کو یعنی کچھ بے فائدہ لگ رہا ہوگا، کیونکہ کنواں تو بھرنے والا ہے نہیں، وہ تو ایک حد ہوتی ہے اس کی، اور وہ پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے۔ تو کوئی بھی اسے کہہ سکتا ہے کہ یہ فضول کام کیوں کر رہی ہو، تمہیں اتنا نہیں پتا کہ کنویں سے پانی لیتے ہیں، اس میں ڈالتے نہیں ہیں۔ تو ویسے ہی میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ میں نے یہ بات کی۔ تو فضول کام جو ہے ہم نہیں کرتے عام طور پہ، نہ کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی کرے تو ٹوکتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ ہم زندگی جو ہے ہم فضول گزار رہے ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضول بنایا ہے۔ دراصل یہ ہمارا خیال ایسا ہے نہیں، اور ہماری سوچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے بنایا ہے، دنیا کی کامیابی کے لیے۔ آپ دیکھ لیں، ہم میں سے ہر شخص کا قبلہ اور کعبہ، مقصود و محبوب ظاہر ہے، دنیا ہے۔ آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی توقعات کو دیکھ لیں، آپ اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، آپ اپنے منصوبوں کو دیکھ لیں، سارے کے سارے ظاہر کے متعلق ہیں۔ تو اس سے یعنی یہ دیکھیں، میں ایک عام بات کر رہا ہوں، ظاہر کے متعلق آج کا انسان، بلکہ مسلمان جو کلمہ گو مسلمان ہے، وہ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے اور گزارنا چاہتا ہے۔ حالانکہ میرے رسول نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، تم لوگ دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے ہو، بلکہ دنیا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ تو دنیا ہمارے لیے ہے، اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ دنیا ہمارے لیے ہے۔ دنیا کی کوئی ٹینشن ہمیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، مناسب کام، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں ضروریات کا خیال رکھے جینا پڑتا ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن ہمارا تو مقصود اول اور مقصود آخر یہ تو دنیا بن گیا ہے، ظاہر اور بس ظاہر، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ہماری ساری سوچ جو ہے آپ دیکھ لیں ظاہر تک محدود ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول نے پھر آگے فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے۔ لیکن آخرت کی کامیابی آج
یہ یعنی بہت دور کی کوڑی ہے. کوئی بھی آج کے وقت آخرت کے لیے یعنی اپنے لیے زندگی نہیں گزار رہا. ہم اپنی حقیقت سے بھی بے خبر ہیں، اپنے مقصد حیات سے بھی بے خبر ہیں. ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اے لوگو، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے تمہیں فضول بنایا ہے؟ عبث، فضول پیدا کیا ہے، اور تم سے میں پوچھوں گا نہیں؟ میرے پاس تم واپس آؤ گے اور میں تم سے پوچھوں گا. اب یہ پوچھ گچھ کا جو نقطہ ہے اس سے ہم غافل ہیں. یعنی اللہ کے دربار میں حاضری اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سوال ہوں گے کہ بھئی میں نے تو تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے بنایا تھا اور میں نے تمہیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا تھا، میں نے تو تمہیں آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں بھجوایا تھا، بتاؤ آج حساب دو. لیکن یعنی بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا آخرت پر بھی یقین نہیں ہے. اگر یقین ہوتا تو پھر ہم اس سوالات کی تیاری کرتے. دیکھیں 3 سوالات ابتدائی طور پہ 3-4 سوالات پوچھے جائیں گے. سب سے پہلے جب ہم اس دنیا سے منتقل ہو کے اپنی اصلی زندگی میں لوٹتے ہیں واپس، یعنی اخروی زندگی میں، قبر جو ہے وہ انسان کی یعنی آخرت کی پہلی منزل ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. تو مرنے کے ساتھ ہی حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے اور جزائے اعمال شروع ہو جاتی ہے. مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے. مرنے کے ساتھ مہلت کا وقت، بلکہ نزع کے وقت سے مہلت ختم ہو جاتی ہے اور نزع کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اور جب آپ مر جاتے ہیں تو آپ اپنی آخرت میں پہنچ جاتے ہیں. اگرچہ ہمیں اس پر یقین نہیں ہے، لیکن حقیقی بات تو یہ ہے. اور پھر اس میں جو سوالات کیے جائیں گے، حدیث میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارے نبی کون ہے؟ اور یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ما کنت تقول فی ھذہ الرجل، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ہمارے پاس نہ اس وقت جواب ہے نہ اس وقت ہوگا. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. ہمیں معلوم نہیں ہے. ہم نے تو ظاہر کو اپنا رب بنا لیا ہے. رب کا مطلب مقصود، محبوب، مطلوب اور پالنے والا، ضروریات کا خیال رکھنے والا. ہم تو دنیا کو ہم نے اپنے سہارے ڈھونڈ لیے ہیں. یہ میرا کاروبار ہے، یہ میرا کلینک ہے، یہ میرا کارخانہ ہے اور یہ میری نوکری ہے. اس کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے. اسی کو ہم اپنا رب تسلیم کرتے ہیں. آپ دیکھیں کسی کا کوئی نقصان ہو جائے، ظاہر میں دکان جل جائے، نوکری چلی جائے یا کچھ اور نقصان ہو جائے تو ہم کتنے خفا ہوتے ہیں، کتنے دلگیر ہو جاتے ہیں، مایوس بعض اوقات یعنی اس وقت آپ دیکھ لیں آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے. نوکری چلے جائے، دکان میں آگ لگ جائے، کروڑوں کا مال جو ہے وہ جل جائے مثال کے طور پہ، تو ہم کتنے خفا ہوتے ہیں. تو اس وقت تو ہمارا رب اللہ نہیں ہے. رب کے معنی میں یہ بھی میں آپ کو ساتھ بتا دوں کہ رب کا معنی یہ بھی ہے کہ آپ کس کا کہنا مان رہے ہیں، کس کے کہنے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، کس کی اطاعت کر رہے ہیں. تو اس وقت ہم اپنے رب کی تو اطاعت کم از کم نہیں کر رہے. ہم تو ایک من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور یہ اپنی مرضی کی زندگی ہے. دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. دین ہم وہی سمجھتے ہیں جو ہماری سمجھ میں آتا ہے، جو ہمیں سمجھایا جاتا ہے نہ تو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب سمجھایا جاتا ہے تو پھر بھی ہم اسی خیال پر رہتے ہیں جس خیال پہ تھے. اپنے خیالات کو بدلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. اب یہ میں مضمون کہہ رہا ہوں نا،
تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اسے سنیں، لیکن دین کے بارے میں ان کا وہی خیال رہے گا جو ان کا خیال ہے کہ دین یہی ہے بس۔ تو بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضول بنایا؟ تو میں نے آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کے سنائی ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا خیال ہے تمہارا اے لوگو کہ میں نے تمہیں عبث بنایا، تم میرے پاس واپس لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ بہرحال میں وہ قبر کی بات کر رہا تھا کہ قبر میں جو سوالات ہوں گے، جو ہمارا امتحان ہوگا، وہ تو ہمیں آج بھی نہیں معلوم۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا رب کون ہے، یعنی رب مطلب میں نے آپ کو بتا دیا، پالنے والا رب، جس کی آپ بات مانیں، جس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، جو آپ کا مقصود ہو، جو آپ کا معبود ہو، جو آپ کا محبوب ہو، وہ آپ کا رب ہے۔ ہمیں نہیں معلوم، ہم نے تو باطل کو رب بنا لیا ہے۔ اس کی مطلب تفصیل ہے، لیکن میں بتاتا ہوں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم